बेटा बोल लो जट साहब तुसी भी अपने घर समझो। बस ज्यादा से ज्यादा मतलब 3:10 पे। हाँ जब हेडलाइन यार वो बंदे का कुछ करो जो पीछे बैठा हुआ है और आप लोगों को बात समझ आ गई आपकी मेरी। हाँ नहीं लेकिन मैंने ले लिया वो अमेरिका से तूरा मंगा लिया इसके लिए। अगले हफ्ते इसको वो दे देना। मैंने बंदा आ रहा है। सर जी बताना जब हेडलाइन पूरी हुई वो किस तरह। हाँ बाबा जी सियालकोट हो गई हेडलाइन खत्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का आने का बहुत शुक्रिया। पिछले 2-3 दिन से एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की गई और कोशिश की जा रही है। वजह यह है कि इस्तीफों को ठंड लग गई है और जो कंबल के अंदर छुपे हुए थे उनको कोई वजह नहीं मिल रही है और बाहर आके बात करने की। तो कंबल के अंदर से लोग बाहर निकलकर ऐसी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे तमाम की तमाम कोशिश साबित करना यह है कि सिर्फ हम कब्जा माफिया नहीं हैं, सिर्फ हम करप्ट नहीं हैं, सिर्फ हम 2 नंबर और गंदे काम नहीं करते, यहां दूसरे भी करते हैं। इनकी बुरी किस्मत देखें, खुदा ने इनकी कितनी बुरी किस्मत लिखी हुई है कि कभी ये नहीं कह सकते हम अच्छे लोग हैं। इनकी हमेशा काविश ये होती है कि हाँ हम बुरे हैं पर दूसरे भी बुरे हैं। तो इनके इखलाकी मेयार और इनकी काविशें ये हैं कि दिन रात काविश ये करनी है कि असी ते भैड़े ही हैं पर दूजे भी भैड़े ने। अब हुकूमतों का एक रवाज होता है और अपोजिशन का कि एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते हैं। अक्सर आवाम घर में बैठी ये पूछती है कि आप तनकीद तो कर रहे हैं लेकिन आपने क्या किया है। आप दूसरे को तो बुरा कह रहे हैं, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, आपने क्या किया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 2 मुद्दों पे करूंगा। पहले ये जो फौज है पूरी सियासी यतीमों की जो इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि दर्जनों तर्जुमान रखे हुए हैं, मैं तो अकेला बैठा जवाब दे रहा हूं। आपने देखा होगा कि आज एक पूरी फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फ्रस्ट्रेटेड ग्रुप ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, और सुबह सुबह एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की। तो मैंने कहा जवाब दूं, एक उस पर जवाब दूंगा और फिर हम क्या कर रहे हैं आवाम के लिए उसका जवाब दूंगा। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो घर है उसके ऊपर बात की गई कि नाजायज घर, इल्लीगल घर, उसको सीडीए से अप्रूव करवा लिया। आम जो घर में बैठा बंदा उसको ये बात समझ नहीं आ रही, इसलिए मैंने कहा जवाब देना जरूरी है। मैं इस मिसाल से शुरू करता हूं कि आपको ट्रैफिक पुलिस वाला रोके, आपसे कागज चेक करे और पता चले कि आप गाड़ी चोरी की, कहीं से चोरी करके निकले हैं, वो एक जुर्म है।
آپ نے ایک گاڑی اپنے حلال کے پیسوں سے خریدی ہو اور اس گاڑی کا نمبر پلیٹ کا ڈیزائن فرق ہو یا اس گاڑی کے شیشے آپ نے کالے کروائے ہوئے ہوں اور پولیس والا روکے اور آپ کو اس پہ فائن کرے، یہ ایک اور جرم ہے۔ یہ افلاطون ایسے ہی یہ دونوں جرموں کو ایک جیسا کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے اب بہت ساری بلڈنگ مسمار ہوئی ہیں، بہت ساریوں پہ قبضہ چھڑوایا گیا ہے، کسی نے چڑیا گھر کی زمین قبضے میں کی ہوئی، کسی نے سڑک قبضے میں کی ہوئی ہے، کسی نے کچھ اور کیا ہوا ہے، تو قبضے والی زمین، اور اگر آپ نے نقشہ بناتے ہوئے دیوار باہر کر دی ہے یا اندر کر دی اپنی ذاتی زمین پہ، یا آپ نے کمرہ 10x10 کا بنانا تھا اپنی ذاتی لیگل زمین پہ، تو آپ نے کمرہ 10x11 کا کر دیا، تو وہ انلیگل ان کے حساب سے چوری کی گاڑی اور ایسی گاڑی جس کے شیشے کالے کیے ہوئے ہیں آپ نے اپنی کے، وہ دونوں برابر ہیں۔ تو ان کی عقل کو تو 21 توپوں کی سلام ہے، ان کو پتہ تو سب ہے، لیکن کیونکہ یہ جھوٹے اتنے ہیں کہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے کوئکلی یہ رکھوں گا کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ اسلام آباد کے بیسیکلی 5 زون ہیں، جو یہاں نہیں رہتے لوگ ان کو سمجھانے کے لیے، جو یہ سی ڈی اے کے مین سیکٹرز ہیں سارے، جن میں سپر مارکیٹ، جنا سپر، آگے F10 F8، یہ سارے آپ کا زون 1 ہے۔ یہ جو ماگلا کی پہاڑیاں جن کے اوپر کسی قسم کی بھی کنسٹرکشن بند ہے، یہ قائد اعظم یونیورسٹی اور اس کے پیچھے اور یہ ماگلا کی پہاڑیاں، یہ زون 3 ہے۔ آپ کا جو آگے اگر آپ نکل جائیں تھوڑا سا، جو ایئرپورٹ کی طرف ہے سارا علاقہ، وہ آپ کا زون 2 ہے، اور آپ کا یہ جو بارہ کاؤ اور اس کے اس طرف والا سارا علاقہ ہے، راول ڈیم کے پیچھے سارا گلبرگ گرینز اور وہ آگے تک، یہ زون 4 ہے۔ اور پھر اس سے آگے روات اور وہ والا جو علاقہ اس جگہ پہ روات والے چوک پہ بنتا ہے، وہ زون 5 ہے۔ تو زون 3 میں تو کوئی بلڈنگ نہیں بن سکتی کیونکہ وہ ایک نیشنل پارک ہے۔ زون 1 جو ہے اس میں سی ڈی اے کے سیکٹرز ہیں۔ زون 2 جو ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری کالونیز اب ڈیولپ ہوئی ہیں، کچھ سی ڈی اے کے سیکٹر بھی ڈیولپ ہوئے ہیں آگے۔ یہ جو زون 4 ہے، اس میں بہت ساری سوسائٹیز ہیں، سرکاری بھی ہیں، جیسے پارک انکلیو ہے، بہت ساری پرائیویٹ پی ایچ اے کی ہے، اور بہت ساری سرکاری بھی ہیں، اور اس میں بہت سارے انڈیویجول گھر بھی ہیں، کیونکہ یہاں پر لوگ بہت دیر سے، پچھلے 30 سال سے زمین خرید کے گھر بنا رہے ہیں۔ یہاں لاکھوں گھر ہیں، ایسے آئیڈینٹیفائڈ گھر جو انڈیویجول ہیں، کسی نے اپنی زمین خرید کے حق حلال کے پیسوں سے گھر بنائے ہوئے ہیں، وہ 60,000 سے زیادہ گھر ہیں۔ میں سوسائٹیز کی بات نہیں کر رہا، صرف انڈیویجول گھروں کی بات کر رہا ہوں۔ 60,000 سے زیادہ گھر ہیں اس سارے زون 4 کے اندر۔ آپ کا 80% جو لوگ بھی پنجاب سے آئے دوسری جگہ مری جاتے تو 12 کاؤ میں سے گزرتے ہیں۔ اب جو زون 4 ہے، کیونکہ یہاں کبھی ماسٹر پلان بنا ہی نہیں، یہ چاہتے یہ ہیں کہ جو ان کی حکومت کے اندر اگر کوئی کسی ادارے نے غلط کام کیا، یہ بے شرمی سے اس کا جواب دہ ہونے کے بجائے دوسرے پہ جواب ڈالتے ہیں۔ بھائی آپ ہی کی حکومتیں تھیں نا جب آپ نے ماسٹر پلان نہیں بنایا، بائی لاز نہیں دیے اور وہاں بلڈنگز ہوئی، کس نے روکنا تھا؟ آج اگر ٹھوکر نیاز بیگ پہ کوئی بلڈنگ بنتی ہے لاہور میں، یا آج اگر پنجاب میں، کے پی میں، اسلام آباد میں کہیں کوئی بلڈنگ بنتی ہے غلط، تو ہماری حکومت اس کی ذمہ دار ہے، ہم دوسرے بندے کو تو نہیں کہہ سکتے اس کو۔ اینی ویز، یہ جو زون 4 کے اندر گھر تھے، اس میں یہ چک شہزاد والے سارے کے سارے آپ کے فارم ہاؤسز بھی ہیں جو سی ڈی اے نے الاٹ کیے ہوئے ہیں، جس میں مشرف صاحب کا بھی ہے، طارق فضل چودھری صاحب کا بھی ہے، مسلم لیگ نون کے، اور بہت سارے آپ کے ٹیلی ویژن کے بھی بہت سارے لوگوں کے وہاں پہ گھر ہیں۔ یہ گھر دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایگری لینڈ استعمال ہو۔ تو سی ڈی اے کا رول یہ تھا کہ آپ ایگری پرپزز کے لیے، مین ایگری کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں بھی گھر بنائیں صرف 20% حصے پہ گھر بنائیں، باقی سارا حصہ پودوں کے لیے، گرینری کے لیے چھوڑیں۔ اور آپ انڈیویجولی بھی فارم ہاؤس لے سکتے ہیں، اپروو کرا سکتے ہیں، سی ڈی اے کے فارم ہاؤسز بھی، اور آپ پوری اپنی کالونی بھی لا سکتے ہیں سی ڈی اے کے سامنے، جو سی ڈی اے اپروو کر دے گی فارم ہاؤسز کی۔ اب اس میں شرط یہ تھی کہ 30 فٹ کی سڑک ہو سامنے، سیوریج کا آپ کا اندر انسائڈ جو گڑھا کھود کے، کیونکہ باہر پائپ نہیں ہے، وہ آپ انتظام کریں، اور صرف 20% کنسٹرکشن کریں۔
یہ میں پچھلے 20 سال کا 25 سال کا جس میں نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، یہاں سارے یہ لوگ اپنی بادشاہتیں کر رہے تھے، یہ اس سارے زمانے میں ان کی ناک کے نیچے، ان کے ہاتھ کے نیچے یہ سارے گھر بنے. اب جو خان صاحب کا گھر ہے جس کو یہ اللیگل کہنا چاہ رہے ہیں، وہ انہوں نے اپنے پیسوں سے خریدا، اور اسی گھر کی خریداری کی وجہ سے جو سارا کیس چلا سپریم کورٹ میں، اسی عدالت سے، معزز عدالت سے، وہ صادق اور امین کہلائے، جہاں سے مریم دھوکے باز 2 نمبر فراڈ کہلائیں، نواز شریف چور کہلائے، اور نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے اتارا گیا جھوٹ اور چوری کی وجہ سے. تو ایک تو وہ زمین خان صاحب نے خود اپنے پیسوں سے خریدی، اور جن سے خریدی ان کی وہ آبائی زمین تھی، نسلوں سے ان کی زمین تھی، کسی کی زمین پہ انہوں نے قبضہ نہیں کیا ہوا تھا جن سے خریدی. خان صاحب کی وہاں 300 کنال زمین ہے، وہ 60 کنال کی کنسٹرکشن کر سکتے تھے. میں جو پچھلے 25-30 سال کے قوانین ہیں اس کے حساب سے بتا رہا ہوں، اور باقی گرینری کے لیے چھوڑ دیتے. انہوں نے 60 کنال اس پہ کنسٹرکشن نہیں ہے، بلکہ ان کا کنسٹرکٹڈ ایریا 2 کنال سے بھی کم ہے، 2 لگا لیجئے. تو 1% سے بھی کم، جہاں 20% اجازت ہے کنسٹرکشن کی، 1% سے بھی کم ہے. اب ایشو یہ تھا کہ یہ دور دراز اس وقت علاقہ تھا، نہ اس کا ماسٹر پلان تھا، نہ یہ ماسٹر پلان میں شامل تھا. اس ٹائم اگر خان صاحب چاہتے تو 10 سال پہلے بھی اسے ایگری فارم میں اپروو کروا لیتے، نواز شریف کی حکومت کے اندر کروا لیتے. جب انہوں نے اور بہت سارے کیے، 60 کنال تک بھی کنسٹرکشن کرتے، تب بھی اپروو ہو جاتا. ابھی کیا ہوا؟ یہ خان صاحب کے لیے نہیں ہوا. اکتوبر 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس لگا ہوا تھا E11 کے اسی طرح کے ایشوز کا، جس میں ان آتھورائز بھی ایشوز تھے گھروں کے، اور انلیگل بھی. ان آتھورائز اور انلیگل کیا ہوتا ہے؟ انلیگل ہوتا ہے جو ان کے بہت سارے جوانوں نے، جیسے خرم دستگیر نے اپنے ایک رشتہ دار کو چڑیا گھر کی زمین ان کے والد نے دلوائی ہوئی تھی، ان کا پیٹرول پمپ انلیگل زمین پہ تھا. جو سرکار کی زمین ہو، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں، سرکار کی زمین پہ قبضہ کر لیں، وہ ہوتا ہے انلیگل. ان آتھورائز ہوتا ہے اگر کسی نے کہا کہ آپ نے چھت 12 فٹ پہ ڈالنی ہے اپنی زمین پہ، آپ چھت 14 فٹ پہ ڈال دیں تو وہ لکھتے ہیں ان آتھورائز، کیونکہ آپ نے بلڈنگ کوڈ کی کسی کی جو ہے وہ خلاف، آپ نے لان سامنے، آپ نے فار ایگزامپل 20 فٹ چھوڑنا ہے، آپ نے وہ جو ہے وہ 18 فٹ چھوڑ دیا ہے، تو یہ ان آتھورائز ہے. تو E11 کے ان آتھورائزڈ اور انلیگل وہاں پہ کنسٹرکشن کے کیسز چل رہے تھے. اس میں عدالت نے دسمبر 2018 میں ایک فیصلہ دیا اور ڈائریکشن دی کہ اس کے اوپر ایک فیڈرل کمیشن بنائیں، یا اس کا ایک ماسٹر پلان بنائیں، جس پہ 2018 کے دسمبر میں گورنمنٹ نے اسلام آباد کا ماسٹر پلان بنانے کے لیے ایک کمیشن بنایا، جس کمیشن نے سارے ایشو کو سٹڈی کیا، اور انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ ایک کنسلٹنٹ ہائر کیا جائے جیسے دنیا کے باقی شہروں میں ہے، دنیا کے باقی ملکوں میں ہے، اور اس کا ایک ماسٹر پلان بنایا جائے. اور مین وائل جو 60,000 لوگ، اب جب میں 60,000 کہہ رہا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں ایک گھر میں 4-4 5-5 10-10 لوگ، تو لاکھوں لوگ جو آلریڈی گھر بنا چکے ہیں پچھلے 30 سال میں اپنی زمینوں پہ، کسی کی زمین پہ قبضے پہ نہیں، اپنی خرید کے زمینوں پہ، ان کو اب کیونکہ پہلے آپ نے NOC نہیں دیا ہوا تو ان کو اب لیگلائز کر دیں 60,000 کو. جب یہ ڈائریکشن آئی تو اس ڈائریکشن کے اوپر CDA نے ایک تو اپنے مین آفس میں آفس کھولا، اس کے ساتھ پارک انکلیو میں ایک سب آفس کھولا کہ یہ تمام 60,000 لوگ جو ہیں وہ آ کے اپلائی کریں اور NOC لے لیں. 60,000 گھر، لوگ ہوں گے لاکھوں میں، ان میں سے 100 کے قریب، ابھی تک ہزاروں نہیں تو 100 کے قریب لوگوں نے اپلائی کر دیا. جنہوں نے اپلائی کیا وہ یہ لسٹیں میں ابھی آپ کو پریس کانفرنس کے بعد دے دوں گا. اس میں نون کے بھی ووٹر ہیں، میں 1-2 کو جانتا ہوں، اس میں دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ اپلائی کیا. اس میں ریکوائرمنٹ کیا تھی کہ زمین کسی قسم کی قبضے کی نہ ہو، سرکار کی قبضے کی تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ڈسپیوٹڈ بھی نہ ہو، جو اس کی اونرشپ ہے وہ کلیئرلی آپ کے نام پہ ہو، 30 فٹ کی سڑک ہو، سیویج کا سامان آپ کا سسٹم اندر ہو. اگر یہ تمام، اور بلڈنگ کا جو میپ ہے، جو کنسٹرکشن کا جو بلڈنگ پلان ہے آپ کا، جو آپ نے آرکیٹیکٹ بنایا ہے، وہ ساتھ آپ نے نقشہ جمع کروانا ہے. اگر یہ ساری چیزیں وہ 60,000 گھروں میں سے جو بھی پورا کرتا ہے
اس کو انٹرم NOC ملے گا جب تک یہ ماسٹر پلان نہیں بن جاتا, اور اس کے اوپر ایک فیس مقرر کر دی. اس میں جن جن لوگوں نے اپلائی کیا ان کی لسٹیں میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں دے دیتا ہوں, آپ کو یہ اس کی فوٹو کاپیز دے دیتے ہیں. ان لوگوں نے اپلائی کی, اور اس کے علاوہ بہت ساری یہاں پر سوسائٹیز ہیں. یہ جو انٹرم ہے یہ سوسائٹیز کے لیے نہیں آرڈر, لیکن بہت ساری سوسائٹیز ہیں جو نواز شریف صاحب کے زمانے میں, مشرف صاحب کے زمانے میں, پیپلز پارٹی کے زمانے میں, جن کو یہ NOC دیے گئے اور اس کے اندر گھروں کو اسی طریقے سے اتھورائز کیا گیا. یہ لیگلائز نہیں ہے, یہ اتھورائزڈ ہے, کیونکہ یہ گھر سارے کے سارے لیگل ہیں. ان میں صرف کسی قسم کا نقشے کا, یہ کسی لینڈ پہ نہیں ہے, جیسے آپ کے کھوکھر صاحب نے بہت ساری جو آپ کے شعر ہیں, اور خرم دستگیر صاحب, اور وہ لوہے کے چنے, اور آپ کے جو ایک وہ 2 فٹ کا سینہ جو ہے اس کو 4 فٹ کر کے چلتے ہیں سیالکوٹ سے صاحب. تو یہ تمام لوگوں نے جو کاروائیاں کی ہوئی ہیں یہ وہ والے نہیں ہیں. یہ عمران خان کی بات ہو رہی ہے, کسی نواز شریف چور کی بات نہیں ہو رہی. یہ اس عمران خان کی بات ہو رہی ہے جس نے پاکستان میں پہلے ورلڈ کپ جیتا, پوری دنیا میں عزت کروائی. باہر عمران خان کا نام لو تو لوگ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان سے ہے. یہ اس عمران خان کی بات ہو رہی ہے جس نے شوکت خانم جیسے ہاسپٹل اب پورے پاکستان میں پھیل رہے ہیں, جس پہ ایک پیسے کی کسی کو جرت نہیں ہوئی. یہ اس عمران خان کی بات ہوئی جو مڈل کلاس سے نکل کے مڈل کلاس کے لوگوں کو آج اقتدار میں لایا. اب کیونکہ فرق ہے آپ میں اور عمران خان میں, اب کیونکہ فرق ہے کہ یہاں آپ کا ماسی کا پتر آگے نہیں بیٹھا ہوا عمران خان کا جیسے آپ کے بیٹھتے ہیں, آپ کا وہ فلاں جو جیل میں آپ کے ساتھ تھا اس کا بچہ نہیں بیٹھا ہوا جو صرف آپ کو گالیاں دے گا اور اپنا جواب نہیں دے گا. ہم آپ کو اپنا جواب دیں گے. پہلے آپ کو سارا جواب دیا, اب آپ کو بتائیں گے اور ہم کہاں کہاں پہ آپ سے فرق ہیں. تو یہ مدعا تو سیٹل ہو گیا کہ یہ جو تمام انآتھورائز, آتھورائز, انلیگل, یہ جن کو پنجابی چ کہندے نے جنہوں نے پاڑے نے کٹ دیتا, جنہوں نے پاڑا لگا ہویا سی, وہ جڑے کھیسیاں چ بڑے نے, رضائیاں چ باہر نکل نہیں سکتے, اور انہوں نے کوئی ایشو نہیں ہے. اب کرتے کیا پھر رہے ہیں, مولانا سودرن KP جاتا ہے اور وہاں رہنے والے بہادر, مروت, میاں خیل, کنڈی اور دوسرے عزت دار قبائل کو وہاں, میں بہت معذرت سے کہتا ہوں لیکن انہوں نے کہا اس لیے مجھے بتانا پڑنا, ان کو بغیرت کہتا ہے. معاف کیجئے گا. اچکزئی صاحب لاہور آتے ہیں اور پنجابیوں کو وہاں پر آ کے غدار کہتے ہیں. کراچی جاتے ہیں تو مہاجروں پہ تانا زنی کرتے ہیں. وہ نورانی صاحب کا بیٹا بلوچستان جاتا ہے تو وہ وہاں پہ تبرہ بولتا ہے. تو آپ ان کی حالت اس بات پر دیکھ لیں کہ ایک تو یہ گالی گلوچ پر آ گئے ہیں, ایک اتھورائز اور ان اتھورائزڈ اور لیگل میں ان کو فرق نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے نیچے تو ہوں گی چوری کی گاڑیاں, کسی کی نمبر پلیٹ کا ایک ہندسہ کم ہے, گر گیا ہے, یا آپ نے شیشے کالے کیے ہوں, تو دونوں جرم برابر نہیں ہیں. یہ مدعا تو سالو ہو گیا, اگر کوئی سوال ہوگا تو میں جواب دے دوں گا. اب جیسے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان سے فرق کیسے ہیں, اب کون سا پرائم منسٹر ہے, مجھے آپ سے جواب چاہیے ہوگا قوم سے. ان کی شکلیں یاد کرنی ہیں آپ نے, ان کے وہ بے 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 کر کے جو یہ بیان دیتے ہوتے, میں معذرت کرتا ہوں کسی کی میں نقل نہیں اتار رہا, لیکن جب آپ اس مرتبے پہ پہنچتے ہیں, آپ نے پوری قوم کو ریپرزینٹ کرنا ہے, تو یہ آپ کے منہ سے بے 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 کیوں نکلتی ہے؟ آپ سچی بات سیدھی کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو قومی خزانے لوٹنے والے تھے, جہاں نہ جن کی شکلیں تھیں یہاں تک پہنچنے والی, میں سیاسی شکلوں کی بات کر رہا ہوں, جو اللہ نے بنائی ہوئی شکل اس کی بات نہیں کر رہا, وہ ہم سب کی اچھی ہے, میں سیاسی شکلوں کی بات کر رہا ہوں, کرپشن کی شکل کی بات کر رہا ہوں. یہ جو بے بے ہے یہ بھی میں ان کی جو کرپشن کے ٹائم جواب دینے پہ نکلتی اس کی بات کر رہا ہوں. وہ جو لوگ تھے وہ 60 لوگوں کو ساتھ لے کے دورے کرتے تھے. کون تھے وہ 60 لوگ؟ کی کٹ دے سونا دے وچوں وہ لوگ اتھے واشنگٹن DC جا کے, نیو یارک جا کے کی کرتے سن, کی کھٹ کے لے آندا ہے تسی ساڈے واسطے. اتھے جا کے تہاڈیاں پتلوناں اتر جاندیاں سن ایئرپورٹاں تے, بندے تسی 8 درجن نال لے کے جاندے سو. یہ چند میں دورے رکھتا ہوں. اب عمران خان کا اور ان کا فرق کیا ہے؟ کابل گئے پرائم منسٹر, اب پرائم منسٹر سے پہلے بھی 2 اس قوم کے جانباز گئے, ان کی شکلیں سوچیں. اب میں گھر میں بیٹھی جو میری خالہ, پھپھیاں, بہنیں, ماسیاں جو اس ٹائم کوئی ادرک چھیل رہی ہے, کوئی اس ٹائم مٹر نکال رہی ہے, کوئی گاجریں چھیل رہی ہے, میں ان سے بات کر رہا ہوں. انہاں دیاں شکلاں یاد کرو, انہاں دیاں کرتوتاں یاد, انہاں دے منہ یاد کرو, تے پھر میں دسدا انہاں نے پیسے کنے خرچ کیتے نے. تے دوجے پاسے عمران خان نو یاد کرو,
ये काबुल गए आसिफ अली जरदारी, $45,000, 45,000 तकरीबन $44,613 खर्च करके एक दिन के दौरे थे। नवाज शरीफ साहब उन्होंने शक्ल याद करो, जेडे नक भी मूंह भी सब कुछ कट्ठा ही साफ कर देने। 58,341, 58,341 डॉलर। और दूसरे पासे ਤੁਹਾਡਾ अपना पुत्र, ਤੁਹਾਡਾ अपना भरा, ਤੁਹਾਡੀ अपनी शान इमरान खान गया है। किन्ने पैसे? $9,937। कोई शर्म आंदी है इन्हों? इमरान खान तो 5 गुना चंगा काम करके आए सन, की करते सन उत्थे जाके। अब मैं अगली बात करता हूं, न्यूयॉर्क का दौरा। उथे भी बड़े छीन जवान गए। आसिफ अली जरदारी साहब, $13,09,620। साडे कोल एक गलती हुई, उसकी माजरत कर दें। पिछली बारी नवाज शरीफ की एक फिगर दी, वो बाद दे विच इन्वेस्टिगेट किया, पता लगा 60 लाख उहदे विच होर सी न्यूयॉर्क के दौरे की, वो असीं दे नहीं सके। सो 60 लाख और खर्च किए हुए हैं, जो अभी 3 दिन पहले पता लगा है। वो भी आपको दिखाता हूं कैसे होता था। वो नवाज शरीफ साहब ने $12,61,522 प्लस 60 लाख पाकिस्तानी और डाल ले। पहले हमने सिर्फ $12,61,000 का नंबर दिया था। यह 60 लाख रुपया और है जो इनका न्यूयॉर्क के दौरे पे खर्च हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी, मिस्टर जेंटलमैन, जिसकी धुलाई नदीम बाबर ने की है 2 दिन पहले, $7,05,019। हुण इन्हां दियां शक्लां याद करो सारियां दियां। मेरी अपने घर में बैठे बुजुर्ग भाइयों, इधर बैठे रिपोर्टर, सबसे इनकी शक्लें एक दफा लाएं, अपने वजदान में इनकी शक्लें लाएं। अब शक्लें लाके इन्हें कंपेयर करें, परेड कराएं अपने दिमाग में इनकी, और अब इमरान खान को खड़ा करें और न्यूयॉर्क में खड़ा करें इमरान खान को, जहां पे उसने इस्लाम की बात की, जहां पे उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नामूस की बात की, इज्जत की बात की, पाकिस्तानियत की, मुसलमानों की, इस्लामोफोबिया की, एनवायरमेंट की, वो याद करें कि वो कैसे गरजा था और आपकी जेब पे खर्च कितना आया था। ये आपके पैसे हैं, किसी दे प्यो दे नहीं है। जेडे माचिस से पैसे दिंदे हो, जेडे पेट्रोल ते 5 रुपए दिंदे हो, ये उन्हां पैसों की गल कर रहा मैं। ये तुहाडे पैसे ने, इन्हां चों किसी दे प्यो दे नहीं, ना साडे प्यो दे ने। ये तुहाडे पैसों का हिसाब दे रहे हैं। एक तरफ 13 लाख, दूसरी तरफ 12 लाख, 7 लाख, और इमरान खान गया $1,46,000 में। अब आगे चलते हैं। ये इल्जाम लगाते हैं इमरान खान पे घर रेगुलराइज करवा दिया। वो शक्लें तो देखो, को और बात करो जो कर सकते हो, ऊपर थूकोगे मुंह पे पड़ेगा। अब वाशिंगटन डीसी की बात करते हैं। आसिफ जरदारी साहब गए वहां, 7,52,000। मियां नवाज शरीफ साहब गए, जहां पे उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, फेमस ओबामा के सामने, कि आपकी बेगम मिसेस क्लिंटन को भी हम बुलाते हैं। ओबामा का विआह ही नवा करवा देता सी, जिथे उन्होंने कहा सी खेद पाए निहारी तुहाडा इस्तकबाल करने लिए तैयार बैठी हुई है। जिथे यह गल्लां, पर्चियां जिथे अगे पिछे हो गई सी, याद होएगा तुहानू। ये उस दौरे की बात कर रहा हूं। $5,49,853 और फिर आपका भाई, आपका इमरान खान गया। फर्क ये कीमतें बता रही हैं कि कौन आपका अपना है। मैं तो कहना ही है, मैं तो कहूंगा कि बिकॉज मैं इमरान खान के साथ काम करता हूं, मैं तो उसकी तारीफें करूंगा। लेकिन ये जो लफ्ज बोल रहे हैं, ये जो आंकड़े बोल रहे हैं, ये भी तो कुछ बता रहे हैं ना। एक 0 पे आउट हो रहा है, एक 100 कर रहा है, आंकड़े भी तो कुछ बता रहे हैं आपको। तो एक गया 7,52,000 पे, मिस्टर 10% जो था, दूसरा गया 5.5 लाख पे, और इमरान खान गए $66,000 पे। याद है ना, आम जहाज पे बैठ के गए थे। इन्होंने PIA दे 777 चिंगची बनाया सी, जिथे पोते पोतियां नवासे सब कुछ नाल जाते सन, पूरे पूरे टब्बर। इस तरह के बंदे तो पिंडां कोई विआह ते ना बुलाए, ये तो देगा उजाड़ देन। वो गांव में को 3-4 से ज्यादा बंदे किसी के ले जाए शादी पे, वो अगली दफा बुलाता नहीं है। ये टब्बर जिस तरह पहनता है,
इनको तो कोई शादी पे ना बुलाए। उसके बाद अगला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहां इन्होंने आज तक कभी किसी सेशन को ऐसे को बात नहीं की जिसकी को पजीराई हुई हो। वहां पर यूसुफ रजा गिलानी साहब मॉडर्न आदमी थे, छोटे होते मैं समझता था बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, बड़े होके पता चला कि उनकी गेम सारी यही हेर फेर ही है और कुछ भी नहीं है। उन्होंने 4 लाख, तकरीबन 4,59,000 मीन 4,60,000 पे गए वो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 7,62,000 पे गए। शाहिद खाकान अब्बासी, ये सिंपल मैन, इसको ना इस्लामाबाद में किसी सहाफी से बात करें तो वो कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी बड़ा सिंपल है, अपनी गाड़ी खुद चला के फिरता है। अक्सर ने मुझे बताया एज ए प्याज है थोड़ा सिंपल उधड़िया प्याज है। 5,61,000 एज ए सिंपल है, ये जड़ा पन्नो ही लाल जे। और फिर आपका इमरान खान, मैं नहीं कह रहा, ये नंबर कह रहे हैं, क्योंकि जिन्हें ਤੁਹਾਡਾ पल्ला बचाया वो ਤੁਹਾਡਾ है, जिसने आपका पैसा गर्क किया वो आपका नहीं हो सकता। फिर आपका इमरान खान गया, 53,449, $53,000 किथे, 4,60,000 जरदारी, 7,60,000 नवाज शरीफ, 5,60,000 खाकान अब्बासी ते 60,000 भी नहीं, 53,000 इमरान खान। वो उत्ते वाले 7-7, 8-8 लाख किधर गए ने? अच्छा, आप लोगों को परवाह नहीं, आपको लगता है किसी के मामे दे पैसे ने, ये तो किसी के पैसे थे, गवर्नमेंट के, सरकार के। किधर से आते हैं सरकार के पास पैसे? आप ही के टैक्स पे तो सरकार पैसे लेती है। ए जिहड़ी माचिस खरीदते हो, ए पेप्सी दी बोतल, जूस बच्चे नूं लैके दिंदे हो, पैनाडोल दी गोली खरीदते हो, हर चीज ते टैक्स दिंदे हो। लेकिन हमारी पूरी कौम को शौक है सबको एक जैसा दिखाना है। कुरान ने वाजे कह दिया, एक बद को और एक अच्छे को बराबर कैसे तोल सकते हो? ये वो कुफर का निजाम है जिसे हम सेट करने पे तुले हुए हैं सारे, कि इस तरह के चोरों को भी वही प्लेटफॉर्म देते हैं और जिसने ठीक काम किया उसको भी वही प्लेटफॉर्म देते हैं। तो ये मुकदमा आपके सामने रखना था। जो ये बेरोजगार आजकल कोशिश कर रहे हैं कि ये कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हवा निकल गई है। अब आपसे एक ही तकाजा है, आज वहां पर पंजाब असेंबली का सेशन कॉल हुआ है, मैंने पता करवाया है, स्पीकर ऑफिस में एक बंदा खास आपके लिए बिठाया है जो आपके इस्तीफों का इंतजार कर रहा है। अब आप इस्तीफे लिखें और वहां हाजिर होकर इस्तीफे दें। अब आप रजाइयों में, कंबलों में, ये पूरा तर्जमानों का टोला जो है ये इकट्ठे होकर झूठ ना बोले। इमरान खान ऊपर है तुम लोगों से, किस लिए? आप भी ऊपर हो सकते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, किसी अरबी को अजमी, किसी को किसी पे फौकियत नहीं है, फौकियत है आपके किरदार से। आप भी टैक्स पेयर का पैसा बचाते, आपको भी हम ऊपर कहते। तो उधर को थूकोगे तो अपने मुंह पे पड़ना है। या अब आप जवाब दें, या ये सारी इंफॉर्मेशन में लंबी हो जानी थी बात, वरना मैं बताता कि ये सिर्फ 2-3 छोटी छोटी बातें इसमें से बता देता हूं कि ये जो सबसे पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, ये अपने टाइम में 400 लोगों को बाहर लेके गए साथ। ये जो अल्ले तलल्ले थे, बहुत सारे बैठ के फिर इनके लिए तजिए घड़ते हैं शाम में। मैं सहाफी भाइयों की भी बात करता हूं, असल सहाफी को तो लागे नहीं लगने दिया था इन्होंने। आप में से कितने लोगों को इन्होंने ट्रिप करवाई है बता दीजिए, जो डायरेक्ट बीट कवर करते हैं। मुझे पता है पिछली दफा आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कवर करने कुछ गए थे, पल्लियों पैसे ला के गए। सो प्राइम मिनिस्टर ने होते तो चाय भी नहीं सी पिलाई अपने को, एंड यू पीपल विल बेल मी आउट फॉर दैट, क्योंकि पब्लिक का पैसा है। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी के बाद नवाज शरीफ साहब आए। इन्होंने अपने जो इनको 2-2.5-3 साल मिले, उसमें 2,366 लोगों को साथ लेके गए। ये तकरीबन 2,500 बंदे इन्होंने बाहर दे दौरे करवाए ने। हर दफा जाते थे, ये मैंने एक दौरे का लंदन में ट्रांजिट करते थे। प्राइम मिनिस्टर गए ना 3-4 दफा, सीधा जाते हैं, काम करके सीधा वापस आते हैं। ये जाते आते लंदन में 3-3 दिन के स्टे करते थे, जिसके पैसे आप देते थे। उसके बाद वो मिस्टर सिंपल आ गया, शाहिद खाकान अब्बासी। उन्होंने 500 बंदे को, तकरीबन 478 को लेके गए। प्राइम मिनिस्टर जो है
ان کے جتنے بھی دورے ہوئے اگر آپ ان سے کمپیئر کر لیں تو وہ 5-6 نہیں شاید کو 7-8% کم لوگ گئے. تو میں آخر پہ جو آپ کے سامنے 1-2 باتیں صرف اور رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جواب دیں. میں نے یہ تو ان کو کہہ دیا, اب یہ مجھے چند باتوں کا صرف جواب دے دیں تاکہ عوام, میں نے اپنا حساب دے دیا, اب یہ جواب دے دیں چند باتوں کا. یہ جواب دے دیں کہ کیا شہباز شریف نے سرکاری خزانے سے 8 ارب 72 کروڑ روپے خرچ نہیں کیے تھے؟ کیا شہباز شریف نے 556 مرتبہ نواز شریف کا جہاز استعمال نہیں کیا تھا؟ انہوں چنگچی بنایا. اینی واری پنڈ کو کسی نے سائیکل منگن تے نہیں دینا, تو 550 واری جہاز استعمال کر رہے ہیں مانگ کے. سیکیورٹی کے لیے کیا آپ نے 8 ارب نہیں پھونکے؟ کیا آپ کے درجن سے زیادہ یا درجن کے قریب کیمپ آفیسز نہیں تھے؟ کیا گیلانی صاحب نے ملتان تک اور زرداری صاحب نے کراچی تک اور آپ نے مری تک اپنے کیمپ آفیسز نہیں بنائے ہوئے تھے؟ کیا آپ نے پاکستان ایئر لائن جو پی آئی ہے جس کا آپ نے بیڑا غرق کرنے کی پوری کوشش کی, اس کے 777 کو ذاتی ٹیکسی اور اس کے پائلٹس کو اپنے ذاتی ڈرائیور نہیں بنائے ہوئے تھے جو پورے ٹبروں کو لے کے ادھر سے ادھر جاتا تھا؟ آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ بڑے امیر ہیں, آپ کی بیٹی بتاتی ہیں بڑے امیر ہیں, آپ علاج کروانے لندن گئے کیونکہ ادھر آپ نے 35 سال میں کوئی ہاسپٹل نہیں بنایا, وہاں آپ نے پی آئی اے کا جہاز کھڑے رکھا کیونکہ پورا ٹبر گیا ہوا تھا. اور کیا آپ نے وہاں یہ کھڑا نہیں رکھا؟ اور کیا آپ نے 28 کروڑ روپے کا قومی خزانے کو علاج کے معاملے آپ کے نہیں تھے وہ؟ اس کا بھی جواب دیں. نواز شریف نے کیا 4 سالوں میں 262 بیرون ملک کے دورے نہیں کیے جس پر ارب کے قریب یا اس سے زیادہ پیسے خرچ ہوئے؟ کیا نواز شریف نے 3 کروڑ روپے کی ٹپس نہیں دی؟ آپ 10 روپے ٹپ نہ دین کسے نو پلیوں, آپ لوگوں کے پیسوں کی 3 کروڑ کی ٹپس دی اس نے, کیا نہیں دی؟ جواب دیں. کیا 6 کروڑ روپے کے تحفے نہیں دیے؟ ابھی بتاتا ہوں, ابھی پرائم منسٹر کابل گئے تھے, تحفہ نہیں لے کے گئے. اس سے پہلے جن دوروں پہ بھی گئے تحائف نہیں لے کے گئے. پلیوں دیو نا دینے نے تے, اے مامے دے پیسے نہیں جنہاں جو دندے ہو. کسی سے دوست آ کے ایسے پریٹینڈ کریں گے وہ سعودی کنگ کے ساتھ ہمارا پرسنل ریلیشن شپ ہے, طیب اردوان کے پاس ہمارا پرسنل ریلیشن شپ ہے. کہ پرسنل ہے تو تحفے بھی پرسنل تو دیو نا. کیا نواز شریف نے لندن کے 22 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ نہیں کیے؟ لندن کے 20 دورے ذاتی نہیں تھے کیا ان میں سے؟ کیا آپ کے اپنے گھر کی جو دھاتی جو اوپر لگاتے ہیں دیوار کے, اس کے لیے کوئی تقریباً 25 سے 30 کروڑ روپیہ کیا استعمال نہیں ہوا؟ کیا مری کے فارم ہاؤس کی رینوویشن کرنے کے لیے آپ نے 40 سے 45 کروڑ روپیہ استعمال نہیں کیا جسے بعد میں نواز شریف کا کیمپ آفس ڈکلیئر کیا گیا؟ یہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ کیمپ آفس اتنے بنتے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے بنتے ہیں کہ کیمپ آفس کے چکر میں یہ اپنے باتھ روم بھی ٹھیک کرا لیتے ہیں, لیٹرینے بھی ٹھیک کرا لیتے ہیں, وہاں گولڈ کی ٹوٹیاں لگواتے ہیں, یہ کارپیٹ بھی, پنکھے بھی. اور جب حکومت ختم ہوتی کسی کی ضرورت تھوڑی ہے وہ آپ سے لے جائے. انہوں نے تو گاڑیاں تک رکھی ہوئی تھی کیبنٹ ڈویژن کی. کیا انہوں نے جو مرکزی سیکریٹریٹ تھا اس کے لیے 42 روپے کا بجٹ ان کا نہیں تھا؟ اور پھر جیسے میں نے کہا دیوار بنانے کے پیسے لگائے. یہ آصف زرداری صاحب کا بھی یہ ابھی بھری پڑی ہیں, ٹائم اب نہیں ہے, آپ نے ظاہری بات سوال بھی کرنے ہیں, لمبی ہوگی پریس کانفرنس, یہاں چھوڑتا ہوں. تو ایک طرف یہ کرتوت ہے, دوسری طرف عمران خان ہے جو قوم کا ایک ایک پیسہ بجاتا ہے, ایک ایک بات پہ جواب دیتا ہے, ہر بات پہ آپ کو جواب دے ہے. تم لوگ کیسے مل سکتے ہو اس کے ساتھ؟ کوئی یا تو اپنی کرتوت بہتر کرو تو مل جاؤ گے, پبلک کو تم سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے. یہ وہی لاہوری ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دی تھی, وہ نہیں آئے آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے. یا تو کرتوتیں درست کریں, بتائیں وہ قطری خط کہاں تھے, یا تو صادق اور امین ڈکلیئر ہوں انہی عدالتوں سے. تو یہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا کہ یہ کیا ہیں, ہم کیا ہیں. آپ ہمیشہ لوگ گلا کرتے ہیں کہ آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں, اپنا جواب نہیں دیتے. آپ کو اپنا جواب بھی دیا ہے, ان پہ بتایا بھی ہے کہ ان کی اصل شکل کیا ہے, اور یہ بھی بتایا ہے کہ کسی قسم کا ان اتھورائز اللیگل کام عمران خان نے نہیں کیا. آپ کے سوال کی یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کا جو سب سے بڑا وہ جو 2 دن سے پوائنٹس کو ریز کر رہے ہیں وہ یہ کہ پرائم منسٹر کا جو گھر ہے وہ
और हुकूमत ने प्रेशर डालकर सीडीए के ऊपर उसे जोन 4 पे शो कराया और उसको रेगुलर करवाया। क्या सर ये बात सच है कि उनके घर की लोकेशन जो है वो एक जोन से दूसरे जोन में डाली गई? देखिए बड़ा क्लियर इस पे सीडीए का रिकॉर्ड मौजूद है सारे का सारा, बड़ी क्लियर बातें इस पे कि वो किस जोन में, जोन 4 में है वो। और उसके अलावा आपको बहुत क्लैरिटी से पता है कि वहां कितने घर हैं, लाखों लोग वहां रहते हैं, वो एक प्राइम मिनिस्टर का नहीं। दूसरी बात, अगर ऐसा था तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अपनी हुकूमत के दौरान, मैंने आपको कहा कि ये आपको सारी डिटेल इसलिए दी कि प्राइम मिनिस्टर 60 कैनाल तक अगर उसमें कंस्ट्रक्शन करते या उससे कम, तो पिछले 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल जब मर्जी उसकी अप्रूवल लेते। ये जो कोर्ट का फैसला और ये सब कुछ, ये प्राइम मिनिस्टर के घर के लिए नहीं है, दूसरे लोगों के घरों पे हुई जिन्होंने एक कनाल का लेके पूरे उसमें एक कनाल की कंस्ट्रक्शन की हुई है, उनको भी अब इजाजत है, बहुत सारों को। उन पे वो 20% और उस तरह से लागू नहीं, तो रिलैक्सेशन हो गई। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वो जो इन्होंने खुद फार्म हाउसेस दिए और लिए हुए हैं, उन सब रूल्स पे भी जो 25 साल 30 साल 20 साल 15 साल पहले से चल रहे हैं, उन सब पे पूरे उतरते थे, कभी भी अप्रूवल ले सकते थे। और अब ये 60,000 घरों के लिए, उनके लिए अकेले के लिए नहीं है, और आम पब्लिक के लिए ये नक्शा पास करवाना है। करदा जमीन उन्होंने अपनी है, ये नक्शा पास करवाना है उन्होंने, जिस तरह आम तुसी करवाते हो तो एलडीए दे कोलों किते होर, ये जमीन प्लॉट तुसी तुहाडा अपना है, पैसे लेके खरीदिया होया है, जमीन इलीगल नहीं है, नक्शा पास करवा होया है। ये जो उसमें इरेगुलरिटी थी, जो सीडीए का ख्याल था कि अथोराइज नहीं है, उसका एक पैसे देके जो आपके ऊपर उसके चार्जेस लगाए, सब 60,000 घरों पे वो लीगलाइज हुआ, अथोराइज हुआ। मैं इसका आपको बताता हूं, अगर आप, ये घर है, इसमें आप 5 साल किसी को इजाजत दे दें कि वो एसी उतार के भी बेच दे, फिर ये भी बेच दे, फिर वो भी बेच दे, और घर खाली हो जाए, और फिर कोई नया बंदा आए और वो बेचारा लाइटें भी बंद करे, पंखा भी एक चलाए, एसी भी बंद करे, आप कहें आप सबको कर रहे हैं, घर भर नहीं रहा। एडी सियानत, इतनी समझदारी जब इन चोरों को वोट दी थी तब भी करनी थी। वो तब तो हमने इन्हें धड़ाधड़ स्टैंप लगा के 2-2 4-4 टन्योर दिए कि लुटो। अब वो दर्दें होनी तो है ना थोड़ी देर हमें, लेकिन ये यकीन रखिए कि अब वाला जो बैठा है वो एक एक टके का हिसाब देता है, एक एक टके का हिसाब लेता है। आपका हर पैसा जो उसके सामने आता है, बाकी हर जगह देखने की इस्तात तो मेरे रब्बुल आलमीन के पास ही है। इंसान के तो सामने जो चीजें कैपेसिटी में आती हैं वही होती हैं। तो जिस जिस जगह तक प्राइम मिनिस्टर की ह्यूमन कैपेसिटी में आती हैं चीजें, वो उनको मुकम्मल ट्रांसपेरेंट रखते हैं। सो बी श्योर ईच पेनी पब्लिक फंड्स will be utilized with all the care, with all the honesty, with all the responsibility. कोई और सवाल जी? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। पानी के तौर पर पी रहा हूं। आओ सर जी। यार वो व्हाट्सएप वाला भी नहीं करता, उल्टा नहीं, वो व्हाट्सएप में कर देते सवाल है।